مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا. الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی آلہ و اصحابہ بالصدق والصفاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ. حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباقر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ. آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ مل کر سید الانبیاء شہنشاہ اتقیاء مالک و مختار نبی امت کے غمخوار نبی ہم سب کے آقا حسنین کے نانا سیدہ طیبہ طاہرہ کے بابا صاحب صدق و صفا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. ایک بار اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا جو سیٹ ہے وہ ابھی تک سائلنٹ موڈ پہ ہے،
تو وہ اس کو سے نکالیں اور اس کو وائلنٹ موڈ پہ ڈالیں۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ کہو، درود پڑھو، تو وہ تھوڑا سا ہل دیتے ہیں اور منہ ہلا دیتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ حق پورا ہو گیا۔ حق ایسے پورا نہیں ہوگا جب تک کہ دائیں اور بائیں والا اس بات کا گواہ نہ بن جائے کہ آپ نے نبی پہ درود پڑھا ہے۔ اس وقت تک عزیزان محترم عشق کا حق نہیں ادا ہوتا۔ جتنے لوگ آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں، جس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ عشق رسول میں ڈوب کر، محبت اہل بیت میں مسرور ہو کر زوردار طریقے سے نبی اور آل نبی پہ درود و پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو نیچے سن رہے ہیں اور جو اپنی اپنی مسند پر کرسیوں پہ جلوہ افروز ہیں، ہم اور آپ مشترکہ خوش نصیب ہیں کہ ہم اور آپ اس ذات بابرکت کے جشن ولادت میں آئے ہوئے ہیں، کائنات عالم جس کے ولادت کا صدقہ ہے۔ دنیا پروردگار عالم نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے میں خلق فرمایا، یہاں تک کہ حدیث پاک ہے کہ ان اللہ خلق الخلق، کہ اللہ نے جب مخلوق کو خلق فرمایا تو کیا کیا؟ رب کے حبیب فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ مجھے مخلوق کے سب سے بہتر طبقے میں رکھا، سب سے بلند طبقے میں رکھا، یہاں تک کہ جب قبیلہ چنا تو قبیلوں میں جس قبیلے میں تھا وہ سب سے بہترین قبیلہ تھا، اور جب خاندان چنا تو خاندانوں میں جو سب سے بہترین خاندان تھا، پروردگار عالم نے مجھے اس خاندان میں رکھا، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے جب کائنات عالم کے گھروں کو چنا تو سب سے بہتر گھر میں پروردگار نے مجھے رکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی شے کی فضیلت اس کی اپنی فضیلت نہیں ہے، جس کو جو فضیلت ملی سید الانبیاء شہنشاہ اتقیاء حسنین کے نانا کے صدقہ و طفیل میں ملی۔ کائنات عالم میں جس کو جو شرف حاصل ہے، جس کو جو فضیلت حاصل ہے، جس کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے، یہ صرف اور صرف میرے نبی کے صدقے میں حاصل ہے۔ یہاں تک کہ آدم کو صفوت، نوح کو نجابت، ابراہیم کو خلت، اسماعیل کو ذبحت، یحییٰ کو تقویٰ، سبحان اللہ بھی کہہ دیں گے تو بڑا اچھا لگے گا جی۔ اور یہ کہا کریں اس لیے نہیں کہ آپ جو ہیں وہ آپ بولا کریں گے تو ہم کو اچھا لگے گا، نہیں، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی کیجیے۔ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ نبی کی ذات کے حوالے سے نبی کی بات آپ تک پہنچانا، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر بات اچھی لگے تو کچھ بول کر خود کو نیک لوگوں میں شمار کروانا۔ یہ جو نعرے رسالت لگا رہے ہیں نا ہم، یہ نعرے جو ہے تکبیر، نعرے رسالت لگا رہے ہیں، میں ذرا یہ پیچھے جب سے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سنا، تو میں چاہتا ہوں کہ بس تھوڑی سی اصلاح کر کے گزر جاؤں کہ نعرہ کیسے لگنا چاہیے۔ ہم سنی ہیں، پھر اس پہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں سنی بنایا، اور سنی بنایا بھی تو اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ کسی کو قادری بنایا، کسی کو چشتی بنایا، کسی کو نقشبندی بنایا، کسی کو سہروردی بنایا، کسی کو اشرفی بنایا، کسی کو صابری بنایا، کسی کو نظامی بنایا، یعنی در والوں سے اور گھر والوں سے جوڑ کے رکھا۔ ہماری پتنگ کی ڈور کٹی نہیں ہے، ہماری پتنگ کی ڈور یہ کہیں سے مس کنیکٹڈ نہیں ہے، ہمارا سلسلہ وہ سلسلۃ الذہب ہے کہ میرے مرشد سے لے کر مدینے کی سرکار تک جا کے مل جاتا ہے۔ وہ کوئی اور ہوگا جن کے سلسلے ٹوٹے ہیں، جن کی نسبتیں ادھوری ہیں، ہماری نسبتوں کا تو عالم یہ ہے کہ اگر عبد القادر سے چلے تو نجف
अशरफ तक पहुँचे। और अगर मोइनुद्दीन चिश्ती से चले तो नजफ़ अशरफ तक पहुँचे। शाह नक्शबंद और सुहरवर्द से चले तो नजफ़ अशरफ तक पहुँचे। मखदूम सिमना साबिर कलियर से चले तो नजफ़ अशरफ तक पहुँचे। क्यों? इसलिए कि नजफ़ वो दर है जिस घर से घर में दाखिले की इब्तिदा होती है। मेरे आका फरमाते हैं क्या, मन कुंतु मौलाहू फहाज़ा अलीयुन मौला। अब से जिसे नबूवत के शहर में आना हो वो विलायत के दरवाजे पे दस्तक दे। जो अली से होकर नहीं आता उसे नबी के शहर में एंट्री नहीं मिला। ये वो सच्चाई है जो दुनिया का कोई मौलवी मिटा नहीं सकता। इस सच्चाई पे किसी मुफ्ती के फतवे का असर नहीं होता। ये कायनात की वो सच्चाई है अजीजान मोहतरम। बगैर नजफ और बगैर करबला के अगर कोई आपको मदीने तक ले जाने की कोशिश करे, दावा करे, तो उसका हाथ झिड़क कर कहना कि जब से मुस्तफ़ा ने कहा है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, हमने जान लिया है दर मुस्तफ़ा तक रसाई अली के घर पे जाके होगी, अली के घर पे आके। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि सरे शाम हम नारा लगा रहे हैं, और नारा लगाना ये अहले सुन्नत व जमात का खासा भी है, वतीरा भी है, और ये हमारी मीरास भी है और हमारी विरासत भी है। और इतना कितना अच्छा हो कि अगर इस मीरास व विरासत को हम वैसे ही निभाएं जैसे हमारे बड़ों ने दिया। मैं जब मदरसा पढ़ने के लिए पहली बार मकतब में हाजिर हुआ तो मुझे उर्दू सिखाने के लिए एक किताब पढ़ाई गई। अल्लामा बदरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब जो उर्दू सिखाई जाती है, बदर मिल्लत जिन्हें कहा जाता है। सुनिएगा गौर से, ज़रा काम की बातें हैं, जहन में आ जाएंगी तो इंशाअल्लाह फिर क़यामत तक कोई आपको अक़ीदे से टच से मस नहीं कर सकता। गौर कीजिएगा, अल्लामा बदर मिल्लत अलैहि रहमा की किताब है तामीर अदब। तामीर अदब के कई हिस्से हैं, मैं कह रहा हूँ कि उसका पहला हिस्सा उठा लीजिए और उठा के उसे पढ़िए, और पढ़कर उसमें देखिए कि जब बच्चों को अलीफ बा ता सा पढ़ाया गया, बताया गया, अलीफ से अल्लाह बताया गया है। हाँ, जोर से बोलिए। चलिए, आपको अलीफ से अल्लाह नहीं बताया गया तो आपको कुछ और बताया गया होगा। बे से बंदा बताया गया, कोई और बताया गया होगा, ते से कोई और बताया गया होगा। मगर ये है कि जब हम मदरसे में पहुँचे तो हमें पहली किताब उर्दू सिखाने के लिए पढ़ाई गई, जिसके आखिरी सफ़े पे हमें नारा लगाने का तरीक़ा अल्लामा बदर मिल्लत अलैहि रहमा ने सिखाया। बस वो सुन लीजिए और मैं तकरीर यहीं से शुरू कर दूँ। ज़्यादा देर आपका मैं वक्त नहीं लूँगा। मैं जानता हूँ कि आपको कल भी आना है, परसों भी आना है। अब मीलाद की शब तक आपको फुर्सत कहाँ, रोज़ रात होगी, नबी की बात होगी, रहमतों की बरसात होगी, और आप उसमें सर से लेके पैर तक नहाते रहेंगे। मेरा क्या है, मैं यहाँ हूँ, यहाँ से कहीं और, कहीं से कहीं और। हमारा सौदा ही यही है, इसके अलावा हमारी दुकान में कुछ बिकता ही नहीं है। इसलिए कि मेरी दुकान चाइना से नहीं आई है, मेरी दुकान मदीने से आई है। वही मिलेगा जो मदीने वाले ने दिया। और मदीने वाले ने क्या दिया? उठाइए मुस्लिम शरीफ, मेरे आका फरमाते हैं आखिरी लम्हात की वसीयत, इन्नी तरक्तु फीकुमुस सकलैन, ऐ ईमान वालों, मैं तुम्हारी हिदायत के लिए दो वज़नी चीजें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरा खानदान। जब से नबी ने ये सौदा अपने सहाबा को दिया है, हमने ये सौदा उठा लिया। जिस गली जिस दर पे जाते हैं मुस्तफ़ा का ये सौदा बेच कर फिर वापस। हमारी दुकान में बस यही मिलता है, इसके अलावा हम न कुछ और बेचना चाहते हैं और न कुछ और लेना चाहते हैं। वजह यह है वही सौदा फायदे का है जो सौदा मदीने वाले से जाकर मिला है। अब देखिए, नारे का कौन सा सौदा फायदे का है? अगर हम अहले सुन्नत व जमात हैं और हमने अपने मदरसों में अपने असातिज़ा से पढ़ा है तो उठा
اسلامی نعرے، علماء کی توجہ، کیا ہے؟ اسلامی نعرے، یعنی اسلام کے نعرے کے طریقے کیا ہیں، اس کا کنٹینیوٹی کیا ہے، اس کا سلسلہ کیا ہے۔ سنیے، فرماتے ہیں اسلامی نعرے، نعرے تکبیر، بھئی آپ چاہیں تو جواب دیں نہ دیں، نعرے تکبیر۔ پھر علامہ بدر ملت نے کہا جب یہ لگا چکو اور دیکھ لو سب کے سب خدا کو مانتے ہیں تو اب اگلا نعرہ لگاؤ، نعرے رسالت۔ جن کے ہاتھ نہیں اٹھے وہ یہ جان لے کہ نماز میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں، نعرے میں نہیں، نعرے میں ہاتھ کھولے جاتے ہیں، نماز میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ پھر سے ایک بار، نعرے رسالت۔ ایسے سنی ایسے نعرہ لگاتے ہیں نا، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اور کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، یا رسول اللہ۔ زور سے کہیے یا رسول اللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ جب نعرہ لگاؤ تو اس کا سلسلہ ایسا ہو، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اس کے بعد کیا لگاؤ، نعرہ حیدری۔ نہیں اتنی دھیرے سے نہیں، اور زور سے بولنا پڑے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس کے بعد قادری اپنا لگائے، چشتی اپنا لگائے، سہروردی اپنا لگائے، اشرفی اپنا لگائے، سہروردی اپنا لگائے، بندہ نوازی اپنا لگائے، وارسی اپنا لگائے، زور سے۔ اس کے بعد رفائی اپنا لگائے، دندانوی اپنا لگائے، شتاری اپنا لگائے، شاذلی اپنا لگائے، رضوی اپنا لگائے، قادری اپنا لگائے، جس کو جو لگانا ہے۔ یہ تین اسلامی نعروں کے بعد، اس لیے کہ یہ وہ تین نعرے ہیں جو مصطفیٰ کریم کے سامنے لگے اور نبی نے اس پہ اپنے رضا کی مہر لگائی۔ تکبیر کا نعرہ امیر حمزہ لگاتے تھے، جب آدم آئے تنہا تھے، دل گھبرا رہا تھا، خوف تھا جبریل آئے گا، آدم تمہارے تنہائی کو دور کروں، خوف کو دور کروں، کہ جلدی سے کرو، کہا التکبیر، آدم نے کہا اللہ اکبر، دل کی دہشت وحشت تنہائی سب دور ہو گئی۔ پتہ یہ چلا جب دل سے دہشت نکالنی ہو تو نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا نعرہ ہے جو امیر حمزہ لگاتے تھے۔ دوسرا نعرہ نعرہ رسالت ہے، یہ کب لگا، جب سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین خلیفہ ثانی، مرید مصطفیٰ، نہیں مراد مصطفیٰ، سرکار فاروق اعظم جب کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہوئے تو صحابہ کا ایک ہی نعرہ تھا، تکبیر۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ، جس کلمے کو پڑھ کر میں اسلام کی چہار دیواری اور قلعے میں داخل ہوا ہوں، اس میں اللہ کی توحید کے ساتھ آپ کی رسالت کا بھی ذکر ہے، تو نعرے میں آپ کی رسالت کا ذکر کیوں نہیں؟ کہ فاروق کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ عمر کی تمنا یہ ہے جب کوئی کہے تکبیر تو ساتھ میں کہے الرسالہ، یعنی جب نعرہ تکبیر کا لگے تو ساتھ میں نعرہ رسالت بھی لگایا جائے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ صحابہ کے مجمع میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اجازت سے نعرہ رسالت لگا۔ صحابہ نے یا رسول اللہ کہہ کے بتایا کہ جب جب تکبیر کی بات ہوگی تب تک رسول کے رسالت کی بات ہوتی ہے۔ اب سنیے تیسرا نعرہ کب لگا۔ علامہ محب الدین طبری، کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، یہ 10 صحابہ کرام کے فضائل میں کتاب، لکھنے والا محب الدین طبری اہل سنت و جماعت کا عالم دین۔ یہ وہ طبری نہیں ہے جس پہ شیعت کا الزام ہے، یہ وہ طبری ہے جو پکا سنی ہے۔ زور سے بولیے، علامہ محب الدین طبری نے لکھا۔ اس کے علاوہ اسی روایت کو علامہ ابن حجر ہیثمی مکی نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں لکھا۔ اسی روایت کو اہل سنت کے 50 علماء نے
خدا کی ظاہری حیات میں 70 غزوات 70 جنگیں ہوئیں. کتنی ہوئی؟ 70 ہوئی. یہ بھی سیرت ہے رسول کی. 70 جنگیں ہوئیں، 70 چھوٹی بڑی غزوات و سرائے ہوئے، اور 70 میں سے مشہور ہے بدر، احد، خیبر، خندق، حنین، تبوک، مستلق، ذات السلاسل، بئر العلم. سبحان اللہ کہہ دیجئے تو پھر میں آگے بڑھوں. میں رک جاؤں مطلب میں آپ کے رسپانس کے لیے رکا ہوا ہوں. ٹھیک ہے؟ بدر رک گیا نا میں. احد، خندق، خیبر، حنین، تبوک، بئر العلم، ذات السلاسل، بنو مستلق، یہ بہت ساری جنگیں ہیں. سب کے ذکر کا موقع نہیں، موقع بنتا رہے گا تو ایک ایک ذکر سناتا رہوں گا. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ روایت میں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ میں جب جنگ خندق ہوئی، یا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جنگ احد، اب اس میں اختلاف ہے احد ہے کہ خندق ہے، مگر ہے تو بات پکی کہ علی جنگ کر کے جب واپس لوٹے اس حال میں کہ ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا، تلوار سے خون گر رہا تھا، علی نگاہیں جھکائے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ رحمت میں تشریف لائے. کہا یا رسول اللہ میں نے دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیا، آپ کے دشمنوں کا میں نے صفایا کر دیا. حضور کچھ مارے گئے، کچھ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، سرکار کرم کیجئے. کا رسول محترم نے دیکھا علی کے ماتھے سے پسینہ اور ماتھے پر پیشانی پہ حیرانی کی لکیریں. کہ علی یہ پریشان کیوں ہو، ماتھے پہ پسینہ کیوں ہے؟ کہ یا رسول اللہ جنگیں تو میں نے بہت سی کی ہیں اور ہر جنگ سے کامیاب بھی لوٹا ہوں، مگر آج کی جنگ میں عجیب مسئلہ تھا. میں تلوار چلاتا جاتا تھا اور ایک شور اٹھتا جاتا تھا، ایک شور ہوتا جاتا تھا، ایک عجیب بلبلہ اور ایک غلغلہ ہوتا جاتا تھا، ایک عجیب شور سن رہا تھا. رسول مسکرائے، مسکرا کے کہا علی آج تمہاری جنگ کو دیکھنے کے لیے رضوان جنت مع 70,000 فرشتوں کے تشریف لائے تھے. تم تلوار چلاتے جاتے تھے، وہ تمہارے تلوار کے وار کو دیکھ کے کہتے جاتے تھے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. پیچھے والے جو ابھی بھی چپ ہیں وہ بول دیں علی کے نام پہ، اس لیے کہ میرا نیک مشورہ اللہ کی مسجد کے صحن میں کہہ رہا ہوں، میرا نیک مشورہ ہے دنیا میں کسی کا ذکر ہو چپ رہنا، کوئی کچھ نہ بولے گا. علی کا ذکر ہوگا چپ رہو گے. حدیث رسول پکار کے کہے گی جو علی کے نام پہ نہ بولے خاموش رہے، یا تو منافق ہے یا ناپاکی کا بچہ ہے یا حرام زادہ ہے. آپ تو طبیعت کی وجہ سے چپ ہیں، بغل والا غلط نہ سمجھے، اس لیے علی کا نام آئے نہ چاہتے ہوئے بھی زور سے بول دیا کرو تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ کتنا نیک ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں فضائل علی پڑھنے لگا، میں نعرہ رسالت بتانے آ رہا ہوں. جی مشکل یہ ہے جب جب نبی کی فضیلت بیان کروں گا رسول کے کسی نہ کسی صحابی کا ذکر آ جائے گا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا حسن ہم تک اصحاب کے ذریعے پہنچا، مصطفیٰ کی ادائیں اصحاب کے ذریعے پہنچی. سرکار بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، پھرتے کیسے تھے، کھاتے تھے کیسے، اور سرکار جنگوں میں جاتے کیسے تھے، لباس کیسا پہنتے تھے، یہ سب ہمیں صحابہ نے بتایا. تو بیچ بیچ میں ذکر آئے گا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، صحابہ کے لبوں سے سنا، اہل بیت کے منہ سے سنا ہے تو وہ بیان کر رہا ہوں. سنیے راوی اس کے سلمان فارسی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا علی آج تمہاری جنگ کو دیکھ کر رضوان جنت خود آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کوئی جوان مرد نہیں علی کی طرح، کوئی تلوار نہیں ذوالفقار کی طرح. کیا پتا چلا کہ تکبیر دہشت و وحشت کے وقت لگایا جاتا ہے، رسالت کا نعرہ مصطفیٰ کریم کی رضا کے لیے لگایا جاتا ہے، اور حیدر کے نام کا نعرہ باطل کے کلیجوں میں
کوئی تلوار نہیں، یہ اعلان کروانا ہی تھا تو عرب کے کسی جنگجو سے، مصر کے کسی پہلوان سے اور حبشہ کے کسی ماہر نیزہ باز سے، ہند کے کسی تلوار گر سے، سپاہ گر سے کروایا جاتا تو شاید میرے خیال میں اس کا جواب یہ ہے، شاید روضہ رسول خدا یا عرش الہی سے آواز آئے، شفیق القادری آنے والے زمانے میں علی کی فضیلت گھٹانے پر ایک طبقہ اتنا ڈٹا ہوگا کہ جب عرب والا کہے گا علی جیسا بہادر نہیں تو وہ کہے گا عرب والا کہہ رہا ہے نا، شاید افریقہ میں کوئی علی سے زیادہ بہادر ہو، اور اگر افریقہ والا کہہ دے تو وہ کہے گا ہندوستان والا علی سے زیادہ بہادر ہو۔ ابھی تو دنیا باقی ہے، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے بہادر ایسٹرائڈ لے کر آئیں گے، بڑی بڑی جو ہے جیموں میں جا کے پہلوانی کریں گے اور بڑی بڑی کشتیاں ہوں گی، نئی نئی ٹیکنیک آئے گی، تو کیسے کہہ رہے ہو علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہے؟ اس زمانے جیسا ہوگا، آنے والے زمانے میں کیا پتا۔ اس لیے پروردگار نے روز اول سے منافقت کے لبوں پہ علی گڑھ کا تالا لگایا اور رضوان جنت کو بھیج کر علی کے زوراوری اور تلوار کا نعرہ لگوا کے بتایا تم زمین پر علی جیسا بہادر ڈھونڈ رہے ہو، یہ لو آسمان والوں نے کہہ دیا کہ آسمانوں پہ بھی کوئی علی جیسا بہادر نہیں۔ فضل علی کا رنگ ہے ہر بات بات میں، اور بغض علی سے باز آ، اے وقت کے یزید حب علی کو دخل ہے کہ پیچھے والے زور سے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، خمخار کی آمد، طاہا کی آمد، یاسی کی آمد، رہبر کی آمد، سبحان اللہ۔ تو نعرہ لگائیے تکبیر، پھر رسالت، پھر حیدری، اس کے بعد پھر جو مرضی آپ کی وہ لگائیے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ جہاں جہاں سنیت کا کام ہو وہاں وہاں یہ بات پھیلا دو کہ نعرہ لگے تو تکبیر، رسالت، پھر حیدری۔ تکبیر کا نعرہ لگے تو ڈیوائیڈ ہو جائے، یہ توحیدی یہ خدا کو مانتا ہے یہ نہیں مانتا، رسالت کا نعرہ لگے تو الگ ہو جائیں، یہ مصطفیٰ کو مانتا ہے یہ نہیں مانتا، یہ توحید کا نعرہ لگے گا تو کافر اور مسلمان الگ، رسالت کا نعرہ لگے گا تو عاشق اور بغض کرنے والا الگ، اپنے جیسا سمجھنے والا اور اپنا سب کچھ سمجھنے والا الگ۔ جب کہو گے یا رسول اللہ تو جو اپنے جیسا سمجھتا ہے وہ کہے گا نہیں، یا کہہ کے نہیں پکاروں گا، اور جو کہے گا سب کچھ میرے مصطفیٰ ہیں وہ کہے گا یا رسول اللہ۔ دیکھیے الگ ہو گئے۔ اب ایک جماعت بچی جو یا رسول اللہ کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ ہو گیا اتنا فلٹر کافی ہے، حضور کہیں گے نہیں، صحابہ کہیں گے نہیں، ابو سعید خدری، ترمذی شریف، ابواب المناقب، مناقب علی ابن ابی طالب، ریکارڈ کیجئے اور ایک ایک حوالے کو ری چیک کیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی ابو سعید خدری کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغض علی، ہمارے مدینے میں جب کوئی داڑھی جبے ٹوپی اور پیجامے میں آتا اور اللہ و رسول کی باتیں کرتا تو اب اس کے سامنے بیٹھ کر علی کا ذکر کرتے، نظر چہرے پہ رہتی، اگر چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا تو مومن، اور اگر چہرے پر پھپھون لگ جاتی ایسے لگے جیسے بینگن میں کیڑے پڑ گئے، ہاں ہاں ایسے لگے جیسے پرانی پھپھون بسکٹ پہ لگی ہوئی ہو، سمجھ جانا کہ منافق۔ علی کا نام صبح قیامت تک مومن و منافق کے اندر فرق کرتا رہے گا، یہاں تک
के इब्ने असाकिर की हदीस पाक है, नहनु माशर अंसार, ये अंसार साहबा कह रहे हैं, नहनु माशर अंसार कुन्ना नबूर औलादना बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब। कहो सुभान अल्लाह। का तर्जुमा सुनाओ और जोर से। क्या कहा? नहनु माशर अंसार, अंसार साहबा कह रहे हैं, हम अंसार साहबा अपनी औलादों को अली की मोहब्बत के जरिए जांचते थे। अगर उससे पूछते अली से मोहब्बत करता है, अब इब्ने असाकिर कहाँ मिलेगी जो पढ़ने जाओगे? 38 जिल्द की किताबें कहाँ ढूंढोगे? तो इसका मैं एक दम नुसरतुल मजालिस उठाई है, उसमें भी ये रिवायत इब्ने असाकिर के हवाले से लिखी हुई। सुभान अल्लाह। और जोर से कहो। जो जन्नत में जाना चाहता है वो जोर से बोले सुभान अल्लाह। कितना मुसलमान जन्नत में जाने के लिए जल्द रहा। जन्नत में जाओ, अल्लाह करे सब जन्नत में जाएं, और अल्लाह करे सब जन्नत में जाएं, आमीन बिजाहिन नबी करीम अलैहि सलातो व तस्लीम। मगर सुनिए ना मेरे आका क्या फरमाते हैं, या अली अंता क़सीमुल जन्नत वन नार। ऐ अली तू क़यामत में जन्नत और दोज़ख को तक़सीम करने वाला है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, क़यामत होगी, सब प्यासे होंगे, सबको एक एक प्याला कौसर का चाहिए। कौन पिलाएगा कौसर का प्याला? तो आइए फतावा रज़विया शरीफ 24वीं जिल्द आला हज़रत से पूछा गया कि आलिए मौला फ़ज़ाइल मौलाए कायनात के क्या है? तो फरमाते हैं अली वो है जो साक़ी कौसर। मैं इसलिए बहुत डर के ये जुमला अपने बड़ों के हवाले से पेश करता हूँ कि अगर मैं कह दूँ अली साक़ी कौसर है तो शायद फतवा आ जाए। लीजिए आला हज़रत ने कह दिया अली साक़ी कौसर है, जिसे कौसर का जाम पीना है उसे अली के पास। जोर से। और अस्सवाइकुल मुहरिक़ा अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला। देखो बात इश्क की चली तो फिर इश्क पे चलने दी। सुनिए क्या कहा अमीरुल मोमिनीन फैज़ुल मुनाफ़िक़ीन, आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूल खुदा, मुराद मुस्तफ़ा मुरीद मुस्तफ़ा। जोर से। 22 लाख मुरब्बा मील पे जिसने इस्लाम का परचम लहराया, जिसके नाम के खौफ से हबशा का बादशाह अपना ताज, कैसर अपनी हुकूमत और किसरा अपनी तलवार लाके जिसके कदमों में रखे, उसे फारूक आज़म कहते हैं। ये मतलब ये ना फारूक आज़म से किसी ने पूछा कि ऐ उमर जन्नत में कौन जाएगा? ऐ उमर जन्नत में कौन जाएगा? हुजूर क्या कहा? ऐ उमर जन्नत में कौन जाएगा? तो फारूक आज़म ने कहा शरीफ के सिवा तो कोई नहीं जाएगा। वे जो सुभान अल्लाह नहीं बोला नहीं समझे। फारूक आज़म ने कहा शरीफ के सिवा कोई नहीं जाएगा। अब जिसको ऐसे लगता हो कि एक दो कमीने भी जन्नत में चले जाएंगे तो वो जरा होश के नाखुन लो, कमीना जन्नत में नहीं जाता। क्या कहा फारूक आज़म ने? शरीफ के सिवा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। तो पूछा यार ऐ उमर शरीफ कौन है? तो पलट कर अली के कंधे पे हाथ रख के कहा जिसके दिल में इसकी मोहब्बत है वही शरीफ है। वही तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, दुश्मनी उनसे है जो ज़ेरे किसा रहते हैं। तेरे नारायण की नक्श पे मरने वाले तेरी दस्तार के बारिश से खफा रहते हैं। मुश्किल यही है, मसला यही है। उठाइए इमाम राज़ी सैयदुल मुफस्सिरीन। चाय की दुकान पे बैठ कर बातें करने का आदी नहीं हूँ मैं दलील के मामले में संगे गिरा पे कदम रखने का आदी हूँ। मैं रेत के पहाड़ पे पैर नहीं रखता कि हल्की सी आंधी आए उड़ जाए। सुनो इमाम राज़ी तफसीर खराइबुल कुरान क्या फरमाते हैं? इन्नल्लाह ताला जअला अहल बैतिन नबी मसावीन लहू फी खमसत अशियाइन। चलो सुभान अल्लाह। क्या कहा इमाम राज़ी ने कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब की अहले बैत को 5 चीजों में अपने हबीब के मसावी बराबर, जोर से, जहां मुस्तफा के नालैन हो वहां जिब्रील के पेशा
پریشانی ہوتی ہے، کائنات مل کے کوشش کرے تو مصطفیٰ کی نالین تک نہیں پہنچ سکتی، تو جو دنیا مصطفیٰ کی نالین تک نہیں پہنچ سکتی وہ مصطفیٰ کے حسنین تک کیسے پہنچ جائیں گے، وہ نبی کی اولاد تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ان اللہ تعالی جعل اہل بیت النبی مساوین لہو فی خمسۃ اشیاء، اللہ نے اپنے نبی کی اہل بیت کو 5 چیزوں میں اپنے نبی کے مساوی، برابر ایک ہی کلاس میں کر دیا۔ کس میں المحبت والمودت، محبت اور مودت دونوں میں۔ کہ نبی سے کتنی محبت کرو تو روایت موجود ہے مشکات میں بھی بحوالِ بخاری، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ہے نا؟ اس وقت تک نبی کی محبت انکمپلیٹ رہتی ہے جب تک کہ تم نبی سے اپنے باپ، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرو۔ تو محبت میں اہل بیت شامل، یعنی تمہیں حسن و حسین، علی و فاطمہ سے بھی اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرنا پڑے گا۔ المحبت والمودت، اور مودت میں، مودت کس کو کہتے ہیں؟ مودت کیا ہے؟ محبت کہتے ہیں ابتدا، جب عشق کی شروعات ہو، جب پیار کی شروعات ہو، اسے کہتے ہیں محبت۔ بس ایک مثال سے سمجھ جاؤ، محبت میں اپنا بھی خیال رہتا ہے اور محبوب کا بھی خیال رہتا ہے۔ زور سے، مجھے میرے موبائل سے بہت محبت ہے کوئی جو اس کی اسکرین توڑ دے اور بنا پیسہ دیے اس کو چھوڑ دے؟ مجھے میری گاڑی سے پیار ہے، کھڑی کر کے آیا تھا، کسی نے ٹھونک دیا، گردن پکڑی، 2 اسے لگائے، پیسے الگ سے لیے، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے محبت۔ مودت کس کو کہتے ہیں؟ کہ محبت میں اپنا بھی خیال ہو اور محبوب کا بھی خیال ہو۔ گاڑی میں بیٹھا ہوں، سامنے سے ٹرک آیا، گاڑی چھوڑی اتر کے ادھر، گاڑی ایک بار چلی گئی کوئی بات نہیں، انشورنس سے دوسری آئے گی، جان بچی تو لاکھوں پائے، کیا مسئلہ؟ اس میں ایک بار زندگی بچ گئی تو کیا مسئلہ، دوسری گاڑی خرید لیں گے۔ یعنی اپنا اور محبوب دونوں کا خیال ہے، وقت آنے پہ محبوب کو چھوڑ دیا، خود نکل گیا۔ اور عشق اور مودت کسے کہتے ہیں؟ کہ مودت کا مطلب یہ ہے کہ اب جو تعلق بنے تو اپنا خیال نہ رہے، صرف محبوب کا خیال رہے۔ یعنی محبت جب جنون بن جائے،